أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور انہی آیات پر آیت نمبر 54 پر سورہ سبا الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ پچھلے درس میں اور اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے توحید کا، رسالت کا، آخرت کا انکار کیا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لائے، قبول کرنے پہ تیار اور آمادہ نہیں ہوئے۔ کل کے درس میں بھی بات گزری کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ سے فرمایا کہ آپ ان سے یہ نصیحت کے طور پہ کہہ دیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر یا کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کر لو میری ذات کے بارے میں۔ تم جو مجھے کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، تو غور و فکر کر لو تنہائی میں بیٹھ کر، تو تمہاری عقل تمہیں کہے گی کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ شخص تمہاری آنے والی مصیبت پر تمہارے لیے فکر مند ہے، قیامت کے دن آنے والے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر پھر بھی کسی کی قسمت کی خرابی ہو اور بد نصیبی اس کا مقدر ہو، تو اس دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایمان سے محروم رہ جائے اور اس محرومی کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جائے، ایمان کے بغیر چلا گیا۔ اب اس کے لیے کوئی نجات کا، کوئی خیر کا راستہ اب کبھی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ پاک نے اسی کیفیت اور منظر کو بیان فرمایا کہ دنیا میں تو یہ مستیاں کی، انکار کیا، لیکن قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آئے گی، گھبراہٹ دلوں پہ آ جائے گی، اور اب چاہت اور خواہش ہوگی کہ بھئی کسی طریقے سے ہم ایمان کو قبول کر لیں، اب کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب جگہ بہت دور رہ گئی، اب ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو پکڑنا ممکن نہیں رہا تمہارے لیے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہو، اگر آپ اس وقت دیکھ لیں ان کی حالت کو، اس فزعوا، جب ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی یعنی قیامت کی، فلا فوت، تو بچ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور بہت قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، بھاگ تو سکیں گے نہیں۔ تو جیسے ایک چیز بے بس لاچار ہو تو اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے وہ تعبیر پیش کی، بھاگ تو سکیں گے نہیں، لہٰذا ایسے پکڑ لیے جائیں گے جیسے بہت قریب سے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس دن یہ کافر کہیں گے کہ ہم اب ایمان لے آئے، اب ایمان لاتے ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے اب کہاں ہاتھ بڑھانا ممکن ہے اتنی دور کی جگہ سے۔ تناوش کہتے ہیں ہاتھ بڑھانے کو۔ اب مثال کے طور پہ یہاں بیٹھ کر اس پانی کی مشین تک ہاتھ بڑھانا ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا،
ایک آدمی اس مشین کے قریب بیٹھا رہا، اس سے کہا گیا بھائی پانی پیے، تو اس وقت اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور جب دور آ گیا تو کہا اوہو مجھے تو پانی پینا ہے، تو اس سے کہا جائے کہ اب اتنی دور سے ہاتھ بڑھانا کہاں ممکن ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب ایمان قبول کرنے کا وقت تھا نہیں مانا، اب جب قیامت کے میدان میں پہنچ گئے تو کہیں گے آمنا بھی، ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اتنی دور سے مراد یہ کہاں کھڑے ہیں؟ میدان محشر میں، اور ایمان کے قبول کرنے کی جگہ کہاں رہ گئی؟ دنیا کے اندر۔ اب ہاتھ کہاں سے بڑھائیں گے؟ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں سے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، یعنی ایمان قبول کر سکتے ہیں، من مکان بعید، اتنی دور جگہ بیٹھ کر۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، جبکہ اس سے پہلے یہ اسی ایمان کا انکار کرتے تھے، اس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے مقصد کی باتیں ہانکا کرتے تھے دور کی جگہ سے۔ یقذفون بالغیب کے معنی آتے ہیں کوئی چیز بغیر نشانے کے چلانا۔ دیکھیں ایک آدمی ہو اور اس کے پاس ہتھیار ہو، لیکن اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہو کہ ہتھیار کو پکڑنے کا، سیدھا کرنے کا، نشانہ باندھنے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بس وہ اندھا دھن ہتھیار استعمال کر رہا ہے، ایک چاند ماری کر رہا ہے بالکل بے مقصد سی۔ تو ایسا کام کرنا کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لا یعنی کام ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں بیٹھ کر بے مقصد کی باتیں ہانکا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، لیکن کہتے تھے کہ یہ پیغمبر نعوذ باللہ مجنون دیوانے ہیں، قرآن جھوٹا ہے، ساری باتوں سے انکار کر رہے تھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، فرمایا آج کے دن ان کافروں اور ان کی اس دل کی خواہش کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی۔ آج دل کی خواہش کیا ہے کہ ایمان لے لیں، قبول کر لیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اس خواہش اور ان کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ معاملہ ان کے ہم خیال لوگوں سے اس سے پہلے کیا گیا۔ دیکھیں کفر ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں چلتا ہوا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کافر صرف حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہیں، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا اور قیامت تک چلے گا، شرک تو چلتا رہے گا۔ جس زمانے میں بھی شرک ہوا، کفر ہوا، انکار ہوا اللہ کے دین کا، ان کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن یہی معاملہ کریں گے۔ لہٰذا ہر ایک کی اس دن چاہت ہوگی کہ میں آج ایمان قبول کر لوں، ہدایت پر آ جاؤں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی۔ کیوں؟ انہم کانوا فی شک مریب، یہ دنیا کے اندر ایک انتہائی بڑے شک کے اندر مبتلا تھے، قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایمان تو نام ہی یقین کا ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی بقیہ نماز کے بعد ایمان اور یقین کی بات ہوگی، اس لیے کہ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک آدمی ایمان رکھ کر بھی شک کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر بالفرض قیامت کے دن پتہ چلا کہ بھئی صحیح تو وہ ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے دوست۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایمان تو اللہ کی ذات پہ مضبوط ہی نہیں تھا، آپ شک کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے کے بعد اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد انسان اتنا پکا ہو کہ یہ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے اللہ کے دین پر سر کٹانے کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو۔
اس کے بعد میرے دوستوں بزرگوں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی. جیسے انسان کو علماء نے مثال دی، ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہو کے بڑا ہوتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کے نسب پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتا ہے نا. کوئی اگر اس کو نعوذ باللہ کوئی الٹی سیدھی بات کر لے اس کے والدین کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ بھئی تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے والدین ہیں، یہ کیا کرے گا؟ غیرت مند ہوگا تو اس کو گلے سے پکڑ لے گا کہ تمہیں کیسے ہمت ہوئی، تم نے میرے نسب پر، میرے والدین سے، میرے رشتے پر تم نے بات کی. یہ تو خون پر ایک اشکال ہو گیا، نہیں قبول کرے گا. اسی طریقے سے انسان جب کلمہ پڑھ لے اللہ کے پاک پیغمبر کا اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے بعد کوئی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب اللہ پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، بغیر کسی دلیل کے. یہ نہیں کہ دلائل نہیں، دلائل ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم ان دلائل کے پابند نہیں، ہم ان دلائل کے محتاج نہیں. ایمان نام ہی غیب کا ہے، بس اللہ نے توفیق دے دی، ہم ایمان لے آئے. اب اس کے بعد کسی شک کی، کسی شبے کی کوئی گنجائش یہاں پر باقی نہیں رہتی. اور یہ جو طبقہ تھا، اس نے دنیا میں زندگی گزاری، یہ ایک شک اور تردد کی زندگی تھی، شک کے ساتھ تھا. اس لیے اس فتنے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بعض دفعہ انسان اس میں بھی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار میں جس ترتیب میں جڑ کے چل رہا ہوں یہ ترتیب صحیح ہے یا وہ والی صحیح ہے. اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے انسان کو. عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، ایمانیات کے اندر انسان کو 100% مضبوط ہو کر چلنا چاہیے. اس میں لچک انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. بہت بڑے انسان تھے اور لاکھوں علماء کے استاذ تھے ہندوستان کے اندر. تو ان کے شاگرد خاص اور خادم خاص اور مرید خاص وہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ بات غالباً پہلے بھی میں نے عرض کی. اب ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے فتنے چل رہے تھے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ سے بے انتہا عقیدت تھی، بے انتہا محبت تھی. اور حضرت شیخ الہند نے صرف یہ نہیں کہ تدریس کی، کتابیں پڑھائی، علماء تیار کیے، ایک مجاہدانہ زندگی بھی گزاری. فتنوں کا ایک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک بڑی تحریک آزادی کی بھی انہوں نے چلائی. ایک تاریخ ہے اس کی. اس تحریک آزادی کے اندر ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی شامل تھے، یہ سب حضرات، لیکن خاص خادم ان کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. اب بعض دفعہ جب دو آدمی آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں نا، ایک ساتھ جڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، یاد رکھیں ایسے موقع پر حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں. جوڑ آج برداشت نہیں ہے، توڑنے والے تو سب تیار بیٹھے ہوئے ہو، کسی طریقے سے توڑ ہو جائے بھائی، انتشار ہو جائے. تو بعض لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی آپس میں اتنی محبت سے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک شخص نے آ کے جان بوجھ کے کیا کیا کہ چلو بھائی آج شاگرد کو استاد سے بدظن کر دیں، بدگمان کر دیں. تو آ کے ان سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے استاذ نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے ایسی ایسی غلط بات کی، یعنی وہ بات ایسی تھی کہ جو ایک مسلمان نہیں کر سکتا. اب دیکھیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تک جو بھی بات پہنچے، خاص طور پہ بڑے حضرات سے متعلق، آج کے ایک فتنہ یہ ہے، آ کے آپ سے کہا جائے گا کہ وہ پتہ ہے آپ کو فلاں حضرت صاحب نے تو یہ بات کی ہے، ان کا یہ بیان آیا ہے، فلاں پیر صاحب نے تو یہ بات کی ہے، ان کا یہ بیان آیا ہے. ہم عقیدت اور اعتقاد کے آج اتنے کچے ہیں کہ ایک دن ایک کے پیچھے چلیں گے، دوسرے دن اسی کے پیچھے باتیں کریں گے.
اعتماد اور اعتقاد ہمارے پاس برائے نام ہے دوستو. اس چیز نے بڑا نقصان دیا ہے. باطل اور فتنہ پرور لوگ کب چاہتے ہیں کہ اس امت کے پاس ایک مضبوط قیادت ہو؟ وہ نہیں چاہتے. ہمیشہ کام کے لوگوں سے آپ کو بدظن کیا جائے گا، بد اعتماد کیا جائے گا، کہانیاں بنیں گی. اور جب سے یہ میڈیا کا دور ہے تو یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ بھئی چلو کٹ جائے. تو حضرت مدنی کو اور تو طریقہ نہیں تھا کہ ذہنی طور پہ الجھایا جائے. ان سے کہا کہ آپ کے استاذ نے تو آج ایسی ایسی بات کی ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے ان کو، تاکہ یہ بیزار ہو جائے. تو وہ تو پکے لوگ تھے، ایسے ظاہری اعتقاد نہیں تھا. انہوں نے بڑا سخت جملہ بولی. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی آ کے کہہ دے کہ تمہارے استاذ حضرت شیخ الہند جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ جہنم جا رہا ہے، پھر بھی میں ان کے پیچھے، پھر بھی نہیں ہٹوں گا ان سے. اتنی مضبوطی تھی. انسان میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں جب ایک راستے پر آ جائے، جڑ جائے، اور اس سے اس کو خود فائدہ محسوس ہو کہ بھئی دیکھیں میں جب سے اس کام سے جڑا ہوں، اس مسجد سے جڑا ہوں، ان علماء سے جڑا ہوں، دعوت سے جڑا ہوں، واقعی مجھ میں بھی تبدیلی آئی، اعمال میں فرق آیا، گھر میں تبدیلی آئی، سب چیزوں میں فرق محسوس ہوا. سمجھ جائے اللہ نے آپ کو خیر کے راستے پہ لگا دیے. اس کے بعد آ کے کوئی آپ سے کچھ بھی کہے، ان سے کہے بھئی ہم تو مان کر چلنے والے لوگ ہیں بھائی. اب یہ بڑی باتیں تو بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے بھائی، وہ جا کے ان سے آپ مطمئن ہو جائیں. کبھی کسی بات کا بوجھ سر پر مت لیں کہ آپ اس تحقیق میں لگ جائیں کہ بھئی فلاں کے کیا عقائد ہے، فلاں کے کیا ہے، فلاں کے کیا ہے. اندر کی باطن کی زندگی کا معاملہ حدیث پاک میں فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کسی کے دل کے معاملات کی ذمہ داری نہیں لیتے. یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. کسی کے دل کے معاملات کی ذمہ داری فرمائے وہ میں نہیں لوں گا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. دل کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ، وہ تو اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے دوستو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرے تو نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے کہ اس دنیا میں ہو گیا، جسم میں سانس چل رہی ہے اور ایمان ہے، بہت بڑی نعمت ہے. زندگی ہے اور ہدایت مل گئی، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ خدا نخواستہ یہ زندگی ختم ہو گئی، پھر قبر میں یا حشر میں جانے کے بعد انسان کچھ بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں. آج جو ہفتے کے دن ہماری عصر کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ذکر کی، اور اس میں تو اس میں کچھ تھوڑی سی بات ہوئی ایصال ثواب سے متعلق. اگر کوئی ساتھی آپ میں سے موجود تھا تو ایصال ثواب سے متعلق میں تھوڑی سی بات عرض کی کہ دنیا سے جانے والوں کا جو بڑا حق ہوتا ہے ہم پر وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. تو اسی ضمن میں ایک بات ہمارے علماء نے لکھی ہے، وہ میں نے ساتھیوں سے عرض کی عصر کے بعد بھی، کہ دیکھیں دنیا کی زندگی بڑی نعمت ہے. اس میں انسان نے جتنا کیا، جو کیا، چاہے وہ کم ہے، لیکن اس عمل کا وزن ہے، اس کی قدر و قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بندہ اس دنیا سے فوت ہو کے قبر میں چلا گیا، سب نے جانا ہے، اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. تو جب قبر میں چلا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں جانے والا اگر نیک بندہ تھا، صاحب اعمال تھا، صاحب صلاۃ و صوم تھا، اور وہ قبر میں جا کے اللہ پاک سے یہ عرض کرے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ قبر کی جتنی زندگی باقی ہے قیامت تک، اس میں آپ مجھے موقع دیں کہ میں نماز پڑھتا رہوں. نماز کا پابند تھا، میں نماز پڑھتا رہوں، اور اللہ اس کو اجازت دے دے نماز کی قبر میں. قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے کوئی نہیں بتا سکتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بندہ اگر میدان محشر کے قائم ہونے تک بھی اپنے قبر میں نماز پڑھتا رہے تب بھی نامہ اعمال میں اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ قبر کے عمل کا وزن نہیں ہے، دنیا کے عمل کا وزن ہے. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے دنیا کی زندگی.
اسی لیے فرمایا نا، ایک ذرہ برابر نیکی کا موقع ملے تو اس کو ضائع مت کرو۔ ہاں اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے، اس پہ بات ہوئی کہ ایسا بندہ جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر آئے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ پہنچے گا، یا ایک بندہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر آیا تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن خود صاحب قبر کو قبر میں اپنے عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے دنیا بڑی نعمت ہے، زندگی جب تک سانس چل رہی ہے تو ایک ایک لمحے کی قدردانی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو ایمان کی نعمت تو اللہ نے دی ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اب جتنی ساعات، جتنے لمحے، جتنے اوقات ہمارے پاس باقی ہے، کتنے ہیں وہ بھی نہیں پتہ، لیکن ہے اللہ کا شکر ہے، تو اس کو انسان اعمال میں اللہ سے مانگنے میں خیر کے اندر استعمال کرے، ضائع نہیں کرے۔ بہت زیادہ آرام میں، تغافل میں، تعیش میں ضائع نہیں کرے۔ اصل آرام تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد مومن کے لیے نا، وہ تو وہاں پر آرام ہے۔ جو اصل عیش و عشرت ہے، کھانا پینا ہے، لذتیں ہیں حقیقی، وہ تو دنیا سے جانے کے بعد کی ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ چیزیں بقدر ضرورت ہو، بقدر کفاف ہو، جتنا اللہ دے دے وہ بھی اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے آج کے درس کا، کہ بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر ہو، اس کی حفاظت ہو۔ اپنی زندگی کو ہم مرتب کریں دوستوں۔ اوقات زندگی کو بدترین طریقے سے آج ہم ضائع کرتے ہیں، بہت برے طریقے سے ضائع کر لیتے ہیں۔ ذکر کی بھی پابندی، تلاوت کی پابندی، تسبیحات کی پابندی اور نوافل کی پابندی، رات کو تھوڑا سا اٹھ کر اللہ پاک کو وقت دینے کی پابندی، علماء سے جڑنے کی پابندی، نیک ماحول سے جڑنے کی پابندی، مجالس ذکر سے جڑنے کی پابندی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں دوستوں جو آج تھوڑا تھوڑا وقت ہے دے دیں گے، لیکن آخرت میں بہت اچھی شکل اس کی سامنے آئے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔